حسین میرے غریب حسین، میرے غریب حسین، باری اولاد علی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد بظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وزد وبارک علی دعوت النبویہ والسولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ القائم بالحق اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں ذات واحد کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کیں، یہ چاند، یہ تارے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہاں تک کہ ہماری سانسوں کی روانی بھی مرضی خداوندی کے محتاج ہے۔ بے شک ہم خداوند تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہادی و رہبر بھی بھیجے تاکہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے محبت کا حکم دیتا ہوں۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے لیے خداوند تعالیٰ جن لوگوں کے لیے محبت کا حکم دے رہا ہے وہ یقیناً بہت خاص ہیں، اور اس بات سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان لوگوں سے منتظر رہنا چاہیے کہ آخر یہ لوگ ہیں کون۔ پھر قرآن میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ میں اجر رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہتا کہ سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ پہلے محبت کا حکم دیا، پھر کہا کہ اپنے اقربا سے محبت کرنے کا کہو۔ قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، رسول اللہ سے بھی کہلوایا ہے، یہ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مرتبہ ہم سے کافی حد تک بلند ہوگا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم جیسے ہوں گے۔ اب قرآن میں ہے اور رسول اللہ سے بھی کہلوایا ہے، مالک ازنا کا بھی حکم ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یقیناً ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مومنات، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تمام خشک و تر موجود ہیں۔ پھر قرآن میں ہے کہ ہم نے امام مبین میں ہر چیز کو محصور کر دیا۔ اب اگر یہ دیکھنا ہے کہ امام مبین کون ہے تو کوفے کی مسجد کے منبر پر ایک شخص بیٹھا دیکھیں گے
کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پوچھ لو مجھ سے کہ میں زمین و آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو مجھ سے کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ میرا اور آپ کے آقا اور سردار علی ابن ابی طالب ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرمائے۔ مومنات، بے شک مولا علی کے بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں، بہت سارے ایسے قصے ہیں کہ جن سے ہم لوگ بہت فیملیئر ہیں، ہم لوگوں نے سنے ہیں کافی زیادہ۔ اس میں سے ایک قصہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر کروں گی کہ جو بہت ہی مشہور ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا ایک مقدمہ لے کر بڑے صاحب کے پاس، تخت سنبھال لیا تھا، دعوے بہت کر لیے تھے لوگوں سے، مگر عقل نہ تھی۔ لہٰذا وہ شخص آیا اور کہا کہ بچہ ایک ہے امیر، عورتیں دو ہیں، اور دونوں کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی ماں ہوں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ماں اصل کون ہے، سگی ماں کون ہے۔ اب وہ بیٹھے اس کی شکل دیکھ رہے ہیں، جانتے تھے کہ امام مبین کون ہے، اس لیے تو ہر موڑ پہ جب پھنستے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ لہٰذا گئے علی ابن ابی طالب کے پاس، پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی کی باغ میں پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ اب یہ کام کرواتے تھے ان سے جو امام مبین ہے، کہ جس کے لیے آیتیں اتری ہیں، مگر مسلمانوں کو عقل نہ آئی۔ خیر، مقدمہ لے کے گئے مولا علی کے پاس، سنایا مقدمہ۔ مولا علی نے کہا، مولا علی مسکرائے اور کہا قمبر ایک تلوار لے کر آؤ۔ قمبر تلوار لے کر آئے اور پھر حکم دیا قمبر اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دینا، دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دینا۔ بس جیسے ہی یہ سنا، ان دونوں میں سے ایک عورت چلا کے اٹھے اور کہا کہ یہ میرا بچہ نہیں، اس کا بچہ، اس کو جا کے دینا۔ بس میرا مولا مسکرایا اور فیصلہ سنا دیا کہ یہ جو چلائی ہے یہ اس کی سگی ماں ہے، کیونکہ اس طرح سے درد اپنے بچے کے لیے ایک سگی ماں کو ہی ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ سنانا تھا اور وہ وہاں سے چلے گئے، اور لوگ جو مقدمہ لے کر آئے تھے یا پھر جن کا کیس تھا، تو وہ لوگ حیران کھڑے ہوئے کہ مولا علی نے چند لمحوں میں ایک صحیح فیصلہ کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ لیکن کاش مسلمانوں کو اس وقت عقل آ جاتی، مگر نہ اس وقت آئی نہ ابھی آئی ہے، اور اگر آگے منافقت دل میں رہی تو آگے بھی نہیں آئے گی۔ مومنات، ہمارے رسول خدا بار بار اپنے اقربا کو پہچانواتے رہے کہ یہ میرے اقربا ہیں، ان سے محبت کرو۔ کبھی کہتے کہ کبھی علی کی منزلت بتاتے، کبھی کہتے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ کبھی منبر بنا کر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تمام مجمع کو اکٹھا کر کے ان سے مخاطب ہو کر تپتی صحرا میں منبر بنوا کے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور آج یہ سننے کو ملتا ہے کہ مولا کے معنی یہ لوگ دوست سمجھ بیٹھے۔ کبھی کہتے فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں ختم المرسلین ہوں تو فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ کبھی کہتے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کبھی کہتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کبھی کہتے اے حسین میرا گوشت تمہارا گوشت، میرا خون تمہارا خون، میرا نفس تمہارا نفس، جس نے تمہارا خون بہایا گویا اس نے مجھے قتل کیا۔ اور یہ بات صرف میرے مولا حسین کو ہی نہیں کہی، بلکہ تمام لوگوں کے سامنے منبر کے اوپر بیٹھ کے کہی۔ یہ وہ رسول خدا ہیں کہ جب تقریر دے رہے ہوتے تھے منبر پہ سے، اور میرے مولا حسین کا جب اپنی ابا کے دامن میں پیر
الجھ جاتا تھا تو منبر چھوڑ کر، اپنی تقریر چھوڑ کر مولا حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے تھے، اور اپنی تقریر کو چھوڑ کر مولا حسین کی فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، پہچنواتے تھے کہ یہ حسین ہے۔ لیکن ہائے، مسلمانوں کو اس وقت بھی عقل نہ آئی، اتنی اذیتیں دیں۔ کربلا میں 61 ہجری میرے مولا حسین کا یہ عالم تھا کہ ریش مبارک خون سے آلودہ ہے، آنکھوں میں روشنی ختم ہو چکی ہے، کمر خمیدہ ہو چکی ہے۔ میں پوچھوں گی مولا لاشیں صبح سے اٹھا کر کمر خمیدہ ہو گئی، تو شاید میرے مولا حسین کی دل سے آواز آئے، کمر تو ٹوٹ گئی جب سے مر گئے عباس۔ مومنات، یہ عباس کون تھا؟ یہ بیبیوں کی آس عباس تھا، یہ سکینہ کا سکا عباس تھا، یہ علمدار فوج حسینی عباس تھا۔ اس عباس پہ زینب کو اتنا مان تھا کہ جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو تمام بیویوں کی پردے کی محافظ بن گئی تھی زینب، کہ میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے، میرے پردے کو کچھ نہیں ہوگا، اور میں تم لوگوں کے پردے کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ حضرت دارین امام 10ویں محرم، حسین صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، کبھی حر کا لاشا عباس کے ساتھ اٹھایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے عباس کے ساتھ چنے، کبھی اونو محمد کی لاشیں عباس کے ساتھ لے کر آئے۔ ہر لاشیں پہ حضرت مولا عباس ہی کہتے کہ آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میں کربلا کا نقشہ پلٹ دوں گا، مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے، مگر ہر بار مولا کہتے کہ عباس ابھی نہیں۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا عباس کی بے چینی بڑھی، کہا آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ میرے مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں کس طرح سے تمہیں جنگ کی اجازت دے دوں؟ میرے مولا نے بڑی مظلومیت سے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، سر جھکا کے کہا آقا وہ لشکری کہا رہا جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکری کہا رہا جس کا میں علمدار ہوں۔ بس ایک مرتبہ مولا اٹھے، کہا عباس تمہیں جنگ کی اجازت میں نہیں دوں گا، پانی کی سبیل کرو، تلوار رکھ دو، زرہ رکھ دو، علم اور مشکیزہ تھمایا۔ مومنات، مقاتل میں لکھا ہے کہ میرے مولا نے علم تھمانے سے پہلے کچھ لکھا اور کچھ مٹایا۔ نصر من اللہ وطن کریم کو مٹا کر انا للہ و انا الیہ راجعون کو لکھا۔ بس عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، فوج اشکیا میں ہلچل مچی، علی کا شیر آ رہا ہے، عباس آ رہا ہے، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، تہلکا مچ گیا فوج اشکیا میں۔ عباس گہرے فرات پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا، سوار ہوئے گھوڑے پر، اب دل میں صرف ایک ہی آس ہے کہ قیام حسینی تک پانی پہنچ جائے۔ بس ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، ایک ملعون نے فوج سے آواز دی کہ قیام حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے، یہ علی کا شیر ہے، اس کے سامنے جو آئے گا وہ مارا جائے گا، چھپ کے وار کرو علی کے شیر پر۔ میرے مولا بھی چھپ کے وار کیا ان ملعونوں نے، ایک شیخی نے ایسا وار کیا کہ میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، علم اور مشک دوسرے ہاتھ میں سنبھالی، پھر ایک شیخی نے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، علم کربلا کی خاک پر ٹھنڈا ہوا، مشک سکینہ کو دانتوں میں پکڑا، آنکھیں قیام حسینی کی طرف ہے، دل میں ایک ہی آس ہے کہ بچوں کو پانی مل جائے، مگر فوج اشکیا میں ایک ملعون تھا جس کا نام تھا حرملہ۔ اس نے دیکھا کہ عباس کی جان مشک میں ہے، مشک کی طرف تیر کا نشانہ لیا، تیر مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہوا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس نے اپنا گھوڑا فوج اشکیا تک پلٹایا، میرے مولا پر تیروں کی برسات ہونا شروع ہوئی کہ ایک تیر میرے مولا کی آنکھ میں
معاویہ کی مدد سے جب تیر نکالنا چاہا تو ایک شگی نے ایسا گرز مارا کہ ولی کا شیر عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. کربلا کی خاک نے عباس کے چہرے مبارک کو چوما. آواز دی آقا میرا آخری سلام قبول کیجیے. حضرت دورہ نیما جب یہ قافلہ مدینے کو پہنچا ہے نا اور جب ام المؤمنین نے اپنے شیر کا قصہ سنا ہے نا تو بس ایک ہی سوال کیا تڑپ کر کہ ہائے میرا عباس منہ کے بل گرا تھا کہ سینے کے بل گرا تھا. کیونکہ ہر بار کوئی گھوڑ سوار زین سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. میرے مولا عباس کے تو ہاتھ بھی موجود نہ تھے. اور مختصر حسین نے جب یہ آواز سنی اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا عباس تمہاری اس آواز نے میری کمر توڑ دی. عباس کی لاشیں کی طرح گئے. راستے میں دونوں بازو عباس کے ملے. میں نہیں جانتی کس دل سے بھائی نے بھائی کے بازوؤں کو اٹھایا ہوگا. عباس کی لاشیں تک پہنچے تو عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور کہا بھائی کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. عباس نے کہا آقا میں جب اس دنیا میں آیا تھا میں نے آپ کی زیارت کی تھی. اب جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بس ایک تکلیف ہے میری ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے. اگر میرے ہاتھ موجود ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا. مولا نے تیر نکالا آنکھوں سے خون کو صاف کیا. بس میرا مولا نے اپنے آقا کی زیارت کی آخری دفعہ. میرے مولا نے کہا بھائی میری بھی آخری خواہش سن لو. بچپن سے لے کے اب تک بیوی ام المؤمنین کے کہنے پر تم نے مجھے آقا کہا ہے. بس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو جیسے یہ عباس کے لب ہلے جنت کو پرواز کر اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین.